قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ کتاب و سنت کا علم یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، دنیا کے اندر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ احسان اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ذکر کیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ جانتے ہی نہیں تھے، اور یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر دعا کرنے کا بھی حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اگر دنیا میں کسی چیز کا تقاضا کرنا ہے، حرص رکھنی ہے، دعا کرنی ہے، تو وہ علم ہے جو اس قابل ہے کہ وہ دعا کر کے اللہ سے مانگے گا۔ بلکہ سارے انبیاء کے اوپر یہ احسان، یہ فضل اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اب ہمارے اس فضل اور احسان کو یاد کرو۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اسی فضل کے ساتھ اور اسی احسان کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کو بھی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا کیا۔ یہ علم انبیاء کی میراث ہے، یہ علم انسان کو دنیا کے اندر فتنوں سے بچانے والا ہے، یہ علم انسان کے لیے راہ نجات ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ساری دنیا کی مخلوقات ایک عالم کے لیے، قرآن و سنت کے علم حاصل کرنے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور یہ خوبصورت جو محفل ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ کتاب و سنت کے علم سے لوگوں کو روشناس کروایا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے کہ اصل ضرورت ہماری دنیا کے اندر یہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یہ جامعہ محمدیہ الحمدللہ اسی چیز کے لیے، کتاب و سنت کے علم کے لیے ہی پوری طرح کوشاں ہے۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس پودے کو لگانے والے ہیں، اس کے بانی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس پودے کی آبیاری کے لیے کئی ایک لوگوں سے کام لیے ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام پروفیسر مظفر علی ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور پھر اس جامعہ کے اندر ایک بہت بڑا کردار فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف حافظ اللہ کا ہے، اور ان کی ٹیم کا ہے، کہ جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے اس پودے کی آبیاری کی اور اس کو ایک ثمر آور درخت بنایا۔ آج الحمدللہ اس کا ثمرہ ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سارے حفاظ سینکڑوں کی تعداد میں اس جامعہ سے فارغ ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ علماء ہیں جو اس جامعہ سے فیض یاب ہو کر دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ 2009 سے لے کر 2022 تک جو ہمارے ریکارڈ کے اندر ہے، تقریباً جو علماء فارغ ہوئے ہیں وہ 200 سے زیادہ ہیں، 250 کے قریب تعداد ہمارے علماء کی ہے جو درس حدیث، درس بخاری کسی کی تکمیل کے بعد اس جامعہ سے فراغت کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ اور دنیا پاکستان کے بڑے بڑے جامعات ہیں، مدارس ہیں، جہاں پر ہمارے فارغ التحصیل طلباء، علماء، قراء، مجودین الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ملک کے نامور ادارے وہاں پر ہمارے پڑھے ہوئے، ہماری تعلیم و تربیت اس جامعہ کے اندر حاصل کی ہوئی ہے، اور وہ ان اداروں کے اندر الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے
آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے جو اس جامعہ سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بطور ہیڈ ماسٹر، بطور ٹیچر، بطور لیکچرار اور بطور پروفیسر اعلیٰ ڈگریز حاصل کر کے وہ وہاں پر اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اور کئی ایک نام وہ بھی ہیں جو پاک آرمی کے اندر، پاک فضائیہ کے اندر، ملک و ملت کی کے دفاع کے اندر شب و روز میں اس کی دفاع کے اندر مصروف ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر خصوصاً جگہ جگہ پر آپ کو ہمارے اس جامعہ کے فارغ التحصیل علماء نظر آئیں گے جو اس ادارے کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور اپنی کارکردگی بھی وہاں پر دکھا رہے ہیں۔ اور یہ دور ہمارا ایک المیہ ہے۔ اس پرفتن دور میں، مادیت کے دور میں مسلمان کہلوانے والے بہت سارے ایسے آپ کو لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے مسلمان کہلوانے والے ایم فل، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی ان کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو اپنے بنیادی اسلامی عقائد کا بھی علم نہیں ہے، جس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ اس دنیا کی عصری تعلیم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ حاصل ہو گئی تو گویا کہ دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ حالانکہ اس تعلیم کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو اعلیٰ بن جائے، لیکن آخرت کی والی زندگی اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ اچھی بننے والی نہیں ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کا زیادہ تر رجحان سکولوں کی طرف ہے، دنیاوی تعلیم کی طرف ہے، الحمدللہ ہم نے اس ادارے کے اندر گزشتہ 2 سال سے عصری تعلیم کا بھی آغاز کیا ہے۔ 6ٹھی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک، اور پھر ایف اے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی تیاری بھی اس جامعہ کے اندر کروائی جاتی ہے۔ اور 9th کلاس کے اندر 2 کلاسیں ہیں، سائنس کی اور آرٹس کی الگ الگ کلاسیں، اور سائنس کے مضامین پڑھانے والے ہم نے وہ اساتذہ ہائر کیے ہیں جو اپنے سبجیکٹ کے اندر اسپیشلسٹ ہیں، بڑے ماہر اور تجربہ کار، ہر سبجیکٹ کو پڑھانے والے، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، میتھ کے الگ الگ ٹیچر ہم نے ماہر اور تجربہ کار رکھے، تاکہ ہمارے جامعہ سے عصری تعلیم حاصل کرنے والے بھی آپ کو وہ نظر آئیں جو معاشرے میں جا کر نمایاں کارکردگی، ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پھر اس سال میٹرک کے اندر الحمدللہ 24 طلبہ نے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ میٹرک کے امتحان پاس کیے، جن کی تیاری اسی جامعہ کے اندر کروائی گئی۔ اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا امتحان دینے والے 18 طلبہ ہیں جنہوں نے ایف اے کیا ہے، پہلے سال میں اور دوسرے سال میں جنہوں نے امتحان دیے۔ اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس آئندہ سال میں ہمارا الحاق بہاولپور سیکنڈری بورڈ کے ساتھ ہو رہا ہے، ایفیلیشن کے لیے کام جاری ہے۔ آئندہ سال جو ہے ہم اسی جامعہ کے اندر ہی ہم اپنے طلبہ کے 9th اور 10th کے امتحان دلوائیں گے۔ اور پھر ہمارے منصوبے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم نے بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے ساتھ الحاق کرنا ہے بی ایس پروگرام کا، اسلامک اسٹڈیز اور عربک اسٹڈیز کی کلاسیں اسی جامعہ کے اندر لگیں گی، اور جو یہاں سے فارغ ہوں گے وہ علماء بن کر اور عصری اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے اندر اتریں گے، اور معاشرے کے اندر ایک نمایاں کردار، ہر قسم کا کردار جو اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں کیا ہے، دین کے سپاہی بن کر، دین کے محافظ بن کر معاشرے کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اور یہ ہمارا پورا منصوبہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ ترقی کی منازل کے اوپر سے اوپر اس جامعہ کو لے کر جانا ہے، اور پاکستان کے جو اعلیٰ ترین جامعات ہیں ان میں سے اس جامعہ کو ہم نے ایک بنانا ہے۔ اور اس کے اندر ہمیں آپ کا تعاون بھی درکار ہے۔ آپ اپنے ذہین طلبہ کو، اپنے بچوں کو بھیجیں، ہم ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں گے اور اللہ سے اللہ بہترین اساتذہ سے دیں گے اور دین کی تعلیم بھی دیں گے،
اور اس کے اندر آپ کی خصوصی دعاؤں اور شفقتوں اور محبتیں بھی آپ کی درکار ہیں. آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں، اور جو اس جامعہ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، اس کے اندر محنتیں کوششیں کرنے والے ہیں، اس سے محبت رکھنے والے، آپ ان کے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے دعا کریں، انتظامیہ کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت ہمارے اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، جزاکم اللہ خیرا.